صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب تک ہم نے درختوں کے بارے میں یہ سنا کہ جنت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم الشان درخت بنائے، ان کے تنے کیسے ہوں گے، سبحان اللہ عز و جل، ان پر لگنے والے پھل جو ہوں گے وہ کس انداز کے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور اب انشاءاللہ عز و جل ہم یہ سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت میں درخت پیدا کیے ہیں ان کی جڑیں کیسی ہوں گی۔ دنیاوی درختوں کی جڑیں عموماً نظر نہیں آتی اور وہ لکڑی ہی کی بنتی ہیں، روٹ کنال جسے کہتے ہیں، تو اگر نظر آتی بھی ہیں تو وہ عجیب سے لگتی ہیں، مٹی کے اندر گھلی ملی، بعض اوقات نظر بھی نہیں آتی۔ لیکن جنتی درختوں کی اللہ تعالیٰ نے جڑیں کیسی بنائی ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں، ہمت کریں۔ اور ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ درختوں کی شان یہ ہے تو دیگر نعمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی تو بہت کچھ ہم نے آپ کو مزید بھی بتانا ہے تاکہ ہم جنت کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے جنت کی محبت میں، نیک اعمال کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں۔ ہم ہمت کر کے نمازی بنے رہیں، ہم ہمت کر کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں، ہم ہمت کر کے جنت کی طرف لمحہ بلمحہ بذریعہ اعمال اپنے قدم بڑھاتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے میدان حشر میں انشاءاللہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو آئیے سنیں جنتی درختوں کی جڑیں کیسی ہوں گی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مقام صفا پر اترے تو دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا ہے اور اس پر دھوپ آنے ہی والی ہے، تو میں نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ یہ چمڑے کا دسترخوان لے جاؤ اور اس پر جا کر سایہ کرو۔ اس نے اس شخص پر جا کر سایہ کر دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ شخص بیدار ہوا، جب ہم نے ان کو بیدار ہونے کے بعد دیکھا تو وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اے جریر، اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرو، کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے لیے دنیا میں عاجزی اختیار کرے گا، قیامت کے دن اللہ عز و جل اسے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اندھیروں کا سبب کیا ہوگا؟ میں نے عرض کی نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا، لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لکڑی اٹھائی، وہ اتنی چھوٹی تھی کہ میں اس کو بمشکل دیکھ پا رہا تھا۔ فرمایا، اے جریر، اگر تم جنت میں اس لکڑی کی مثل طلب کرو گے تو تم نہیں پاؤ گے۔ تو میں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، تو یہ کھجور اور دیگر درخت کہاں ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ان کی جڑیں موتیوں اور سونے کی ہوں گی اور ان پر پھل ہوں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جنتی جو درخت ہوں گے ان کی جڑیں موتیوں کی اور سونے کی ہوں گی۔ آئیے جنت میں جانے والے کام کریں اور اللہ کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ اب تک ہم نے جنت کے درختوں کے بارے میں مختصراً سنا، تو انشاءاللہ عز و جل اب ہم آپ کو جنت کے باغات کے بارے میں بھی کچھ بتاتے چلیں کہ دنیا میں تو ہم نے بڑے بڑے باغ دیکھے ہوں گے، کہیں مالٹوں کا باغ ہوگا، کہیں امرود کا باغ ہوگا، کہیں پھولوں کا باغ ہوگا، اور یہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کے پھل کھا لیے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ویسٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو جنتی باغات ہوں گے ان کی کیفیات کیا ہوں گی؟ سبحان اللہ عز و جل، یہ کبھی فنا نہیں ہوں گے، ہمیشہ 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 جنت کی تمام نعمتوں سے تمام جنتی مستفیض ہوں گے۔ اسی طرح جو جنتی درخت ہوں گے ان کے پھلوں سے برکتیں لوٹیں گے، کھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے اور جنت کے باغات کے مزے لوٹیں گے۔ آئیے جنت کے باغات کے بارے میں بھی کچھ سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 30 اور 31، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم ان کے نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے۔ جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ اور ان کے نیچے ندیاں بہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے قرآن پاک کی پیاری آیات کریمہ سنی
آئیے اب نبی پاک علیہ کے فرمان کو بھی سماعت کرتے ہیں اور جنت کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ خود مالک جنت بھی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب کے برابر ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث پاک سنی، آئیے آپ کو رب تعالیٰ کا کلام سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 29 سورہ دہر آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں بیان ہوا کہ اہل جنت کے پھل بیٹھ کر اور لیٹ کر بھی کھا سکیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب تک تم نے بڑے بڑے باغ ہو سکتا ہے دیکھے بھی ہوں، بڑے بڑے گارڈنز کے نام سنے ہوں کہ دنیا میں باغ ایسے ہوتے ہیں، ان کی بیوٹی ایسے ہوتی ہے، لیکن یہ سب فنا ہونے والے ہیں، یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ ان پارکوں میں جا کر بعض اوقات طرح طرح کے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان کی محبت سے جان چھڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جنتی باغات کی محبت عطا کرے، کیونکہ دنیا کے باغ فنا ہو جائیں گے، دنیا کے پھول پھل سب ختم ہو جائیں گے، درخت بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن جن درختوں کی ہم نے آج بات سنی، جن باغات کا ہم نے ذکر خیر سنا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ آپ نے سنا نہیں کہ جنتی درخت کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس کا تنا یہ سونے کا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کا ایک ایک جو پتا ہوگا، ہم نے سنا نہیں کہ جنتی درخت سونے کا ہوگا، اس کا تنا سونے کا ہوگا، بہت بڑے بڑے قد آور ہوں گے، ہر درخت پر طرح طرح کے پھل لگے ہوں گے، 70,000 پھل لگے ہوں گے، سب کے ذائقے جدا ہوں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور اللہ کی قدرت پہ قربان، اللہ نے کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ ان کی جڑیں جو ہوں گی وہ موتیوں اور سونے کی ہوں گی، ان درختوں کے نیچے سے چشمے بہیں گے، اور جنتی جنت میں جا کے ایسے 70,000 باغات دیکھے گا، 70,000 باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے، 70,000 درخت۔ کبھی آپ نے سوچا کہ 70,000 درختوں والا باغ کتنا بڑا ہوگا؟ سبحان اللہ عز و جل۔ پھر ہر درخت پر 70,000 پتے لگے ہوں گے، اللہ اکبر، اور پتا کتنا بڑا بڑا ہوگا۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کہ جو جنتی درخت کا ایک ایک پتا ہوگا، جس کی ہم نے ابھی بات سنی، جس کے بارے میں ہمیں فرمایا گیا کہ ایک پتا مشرق سے مغرب جتنا ہوگا۔ جی ہاں، جب پتا اتنا بڑا ہوگا تو پھر درخت کتنا بڑا ہوگا، جب درخت اتنا بڑا ہوگا تو باغ کتنا بڑا ہوگا، پھر 70,000 باغ کتنے ہوں گے، اور پھر ساری جنت کتنی بڑی ہوگی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو عاشق رسول ہوا کرتے ہیں، جو خوف خدا عز و جل دل میں اپنے پیدا کیے ہوتے ہیں، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، وہ جنت کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں، وہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتے ہیں، اس کو نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، اور ان کاموں سے بچتے ہیں کہ جن کاموں کے کرنے سے جنت میں جانے سے روک دیا جائے۔ وہ کتنا محروم شخص ہے کہ جس کو ان باغات کے کھانوں سے محرومی ہوگی، جو ان کی لذتیں حاصل نہیں کر پائے گا، جو ان کے مزے نہیں اڑا سکے گا۔ تو یاد رکھیں، دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا میں ہم جیسا بوئیں گے، قیامت کے دن ویسا ہی کاٹیں گے۔ تو جو جنتی فصلیں بوئے گا، جو نیکی والے کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ جنت میں داخل کیا جائے گا جو مسلمان ہوگا، اور جو دنیا میں سے کام نہیں کرے گا اس کو محرومی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہم وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھیں، اس سے بھی علم دین کا بے شمار
ذخیرہ ملتا ہے، جنت میں جانے کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے دعائیں کرنے کا ذہن بنتا ہے، اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ آئیے اس پیارے پاکیزہ مدنی ماحول کے ساتھ ہم وابستہ رہیں، خوب مطالعہ کریں اور مزید جنت میں جانے والے کام اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنے اوقات کو فارغ نہ گزاریں۔ بعض روایتوں کا خلاصہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی تسبیحات پڑھتا ہے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اب کتنی مختصر سی ایک تسبیح ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ، جب بندہ ایک بار کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں عظیم الشان درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو اب دنیا میں جو اتنی سی تسبیح پڑھے، آپ کبھی اپنا ٹائم نوٹ کریں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے میں کتنی دیر لگی، شاید 1 سیکنڈ یا اس سے کم یا تھوڑا سا زیادہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب اتنی سی دیر میں جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جائے گا، تو اپنے وقت کو ہم فارغ اور بیکار نہ گزاریں، اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضول باتوں سے بچائے کہ جب ہم اتنا بولتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اے کاش اے کاش اے کاش، اس فضول گوئی سے بچ کر ہم درود پاک پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم نیکی کی دعوت دیں، ہم لوگوں کو حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، تو یہ سارے اعمال انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ امیر علیہ السنت ایک شعر میں کیا لکھتے ہیں؟ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جن باغات کی ہم نے باتیں سنی، جن درختوں کے بارے میں ہم نے سنا، اور یقیناً دل میں جنت کی محبت بڑی ہوگی، جنت میں جانے کا شوق پیدا ہوا ہوگا، جنت میں جانے کا اشتیاق بڑا ہوگا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان باغات کو پانے کے لیے، ان جنتی درختوں کے پھل کھانے کے لیے، ان کو جا کر دیکھنے کے لیے، ان سے برکتیں لوٹنے کے لیے ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں، ہم کیا ایفرٹس کر رہے ہیں؟ ہم جتنی کوششیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اے کاش اے کاش اے کاش، ایسی کوششیں ہم جنت میں داخلے کے لیے کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے، تو جب اللہ راضی ہوگا، اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ان باغات میں جانا بھی نصیب ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے پھل کھانے بھی نصیب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کو راضی کرے گا، اس کے رسول کو راضی کرے گا، دنیا میں بھی اس کی عزت ہے اور کامیابی ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اچھے کام کر کے جنت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھنے اور جنت میں بھی بہت اعلیٰ مقام پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔